اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ انڈیڈ. میرے خیال میں خان صاحب، یہ میرا ذاتی انالیسس ہے کہ آنے والے الیکشنز میں کیونکہ ہماری قومی سیاست اتنی درم بھرم ہو چکی ہے، حکومت کے اوپر جو جماعتیں حکومت میں شامل ہیں ان کے اوپر معیشت کا، نان پرفارمنس کا اتنا بڑا بوجھ ہوگا کہ الیکشن میں انہیں نیچرلی مشکلات پیش آئیں گی. ووٹر ریج میں ہے، ووٹر غصے میں ہے، مہنگائی نے جس طرح اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، تو وہ ایک اپنا سینٹیمنٹ تو ضرور وینٹ آؤٹ کرے گا، اور حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کو یہ ایک ڈرا بیک ضرور ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو سیاست رہی، پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، وہ ہمیں درم برم نظر آتی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے، اس کا حتمی جواب تو شاید کسی کے پاس نہیں، لیکن اس وقت تخت پنجاب ملک کی سیاست کا محور بن چکا ہے. پنجاب میں الیکشن کی سیاست نے کروٹیں لینا شروع کر دی ہیں. بظاہر وفاق کی طرح پنجاب میں بھی الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا حکومتی اتحاد کی توقع ہے، اور معلق حکومت ہی جنم لے سکتی ہے، یعنی کہ ایک کولیشن گورنمنٹ کا امکان ہے. لیکن جس سیاسی جماعت یا انتخابی اتحاد نے پنجاب جیتا، گویا اس نے پاکستان جیتا. دراصل 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی مسلسل ٹوٹ کا شکار ہے. متعدد اراکین پارٹی کو الوداع کہہ چکے ہیں، اور دیگر سیاسی قوتیں جن میں پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ قاف یا پھر جہانگیر ترین گروپ، سبھی پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو گلے لگانے کو تیار ہیں. آج ہی استحکام پاکستان کے نام سے جہانگیر ترین کی نئی جماعت سامنے آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کی لاہور میں کامیابی کے لیے زرداری صاحب پچھلے ایک ہفتے سے لاہور میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون فی الحال پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال میں گو مگو کی کیفیت میں ہے. پنجاب میں حالیہ چند دنوں کے دوران جہانگیر خان ترین کی چھتری تلے ایک نئی سیاسی قوت ابھر رہی ہے. جہانگیر ترین علیم خان سردار تنویر الیاس کا ایک مستحکم ٹرائیکا بن رہا ہے. پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزراء مراد راس اور ہاشم ڈوگر پچھلے ہفتے ڈیموکریٹس کے نام سے 35 ہم خیال اراکین اسمبلی کا ایک فارورڈ بلاک بنا چکے ہیں. آج یہ گروپ بھی جہانگیر ترین کے ساتھ ضم ہو گیا، اور جہانگیر ترین کی سربراہی میں الیکٹیبلز کی ایک منفرد جماعت مضبوط سے مضبوط تر ہونے کا امکان ہے، جو کہ آج سامنے آ رہی ہے، اور یقیناً اس میں بہت بڑی گنجائش ہے. گویا پرانی پی ٹی آئی کا ایک نیا جنم بہت جلد متوقع ہے. اتفاق کی بات ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی وفاق اور پنجاب میں حکومت کے لیے نمبرز پورے کرنے میں جہانگیر ترین ہی پیش تھے. آج بھی پنجاب میں ترین سیاست کا ڈنکا بج رہا ہے. بلا شبہ جہانگیر ترین کی انتھک محنت، اعلیٰ کاروباری شہرت اور انگنت مالی معاونت کے بغیر پی ٹی آئی کی حکومت کا قیام ناممکن تھا. مگر پی ٹی آئی حکومت میں ہی جہانگیر ترین پر مالی بدعنوانی کے مقدمات بنوائے گئے، ایف آئی آرز کٹوائی گئی، لیکن حتیٰ کہ ان کی تینوں صاحبزادیوں کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹی، اور وجہ صرف سابق خاتون اول کی ان کے لیے ناپسندیدگی تھی. مگر جہانگیر ترین کا ایک لفظ بھی نہ انہوں نے بولا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی راز کھولے، نہ ہی عمران خان کی کبھی کوئی شکایت کی، نہ ان کے لیے کوئی بدگوئی کی. اس طرح سے جہانگیر ترین نے پاکستان کی سیاست میں ایک منفرد مقام بنایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، پی ٹی آئی کے تمام کلیدی بنیادی رہنما اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا بہت بڑا کردار تھا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنانے میں، اور عمران خان کو عمران خان کی سیاست کا محور بنانے میں، اور پھر ظاہر ہے ان کو وزیر اعظم بنانے میں جہانگیر ترین کا کرٹیکل کردار تھا. مگر بہرحال بشرا بی بی کی ناپسندیدگی، ناراضگی یا کوئی بھی وجہ رہی ہوگی، اس وجہ سے عمران خان نے جہانگیر ترین کو نشان عبرت بنا دیا. ان کی حکومت کے دوران جہانگیر ترین کے خلاف ان گنت مقدمات قائم ہوئے، اور تب ان پر وہ سنگین الزامات لگائے جو سراسر جھوٹ تھے. 5 سال پہلے جہانگیر ترین کے ہمراہ جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، آج وہ دوبارہ جہانگیر ترین کے پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں. پچھلے ہفتے کے دوران پی ٹی آئی کے 100 سے زائد سابق اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز نے جہانگیر ترین سے ملاقاتیں کی. خبریں ہیں کہ جہانگیر ترین کل نیوز کانفرنس میں اپنی پارٹی استحکام پاکستان کے لاہ عمل کا بھی اعلان کریں گے. دوسری جانب ایک اور بہت بڑا محور سیاست کا اس وقت پنجاب میں متحرک پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے قائد زیرک سیاستدان جناب آصف علی زرداری. وہ بھی پنجاب میں انتخابی جوڑ توڑ اور سیاسی حریفوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پچھلے ایک ہفتے سے لاہور میں ہیں. یقیناً پاکستان کی سیاست کی باریکیوں، اس کے انداز اور اس تمام جس سے اس کو قوت ملتی ہے، جو گر اور جو اس کے حوالے سے ایکسپیرینس جناب آصف علی زرداری کا ہے، وہ کسی اور سیاستدان کا نہیں ہے. پنجاب کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، پنجاب کے سیاست کے بڑے کھلاڑیوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور یقیناً جناب آصف علی زرداری کا پنجاب میں متحرک ہونا
पंजाब की सियासत पे और सियासी मुस्तकबिल पर असर अंदाज होगा। शरीफ बिरादरान की तरह जरदारी साहब ने भी लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में घर खरीद लिया है। खबरें हैं कि आसिफ जरदारी 12 जून तक लाहौर में ही रहेंगे। इसी दौरान वो जनूबी और वस्ती पंजाब के शहरों के दौरे कर रहे हैं। आसिफ जरदारी से भी रोज़ाना PTI के मुनहरिफ अराकीन और इलेक्टेबल्स मुलाकात कर रहे हैं। मिशन पंजाब के दौरान जनाब जरदारी की सियासत का मरकज़ व महवर जनूबी पंजाब है। बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत सराइकी बेल्ट पर मुश्तमिल जनूबी पंजाब में 16 अजला हैं। बज़ाहिर जनूबी पंजाब के मैदान में जहांगीर तरीन ग्रुप का पलड़ा कुछ लोग भारी बताते हैं, मगर वो डिसमिस नहीं करते। जरदारी साहब की जो महारत है सियासत के हवाले से और जनूबी पंजाब के हवाले से जो उनका इंग्रेस है, वो कहते हैं कि जरदारी साहब भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक तश्कील दे सकते हैं। अब भी जरदारी साहब पुरअज़्म हैं और उन्होंने अपने साथियों को ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब की लीडरशिप को यकीन दिलाया कि उनका वक्त आ रहा है। याद रहे इलेक्शन 2018 में पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 371 नशिस्तों में से सिर्फ 7 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी, जबकि पंजाब से कौमी असम्बली की 183 नशिस्तों में पीपल्स पार्टी सिर्फ 7 उम्मीदवार इलेक्शन जिता सकी थी। इलेक्शन 2018 में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पंजाब के किसी हलके से इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ ने जरदारी साहब के एतमाद में काफ़ी इजाफा कर दिया है। ये मजमूई सूरत हाल पंजाब की सियासत, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है साबिक सेनेटर जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को। सीनियर सियासतदान है, तवील अरसे से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। बहुत ही तेज़ी से पूरा डायनेमिक्स चेंज हो रही है सियासत की। अब ख़ास तौर पे पंजाब तो मेक और ब्रेक प्रोविंस है किसी भी पार्टी के जीतने के लिए। अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसमें ख़ास तौर पे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जहांगीर तरीन साहब की जो क़ुव्वत है, जिस तरीके से वो आ रहे, ओवरऑल एक अच्छी शोहरत के सियासतदान हैं और इस वक्त जो उनकी सूरत हाल लग रही है वो एक चॉइस नज़र आ रहे हैं एक तरह के, और वो बहुत ही और उस हवाले से जो उनकी क़ुव्वत बनती नज़र आ रही है, उसको आप कैसे वे करेंगे कि कितनी क़ुव्वत आपके नज़दीक है इस वक्त उनकी? जी शुक्रिया खान साहब। आपने बिल्कुल दुरुस्त अपने इब्तदाइये में कहा कि पंजाब एक बैटल ग्राउंड होगा, और पंजाब की क्योंकि अददी अक्सरियत है कौमी असम्बली में, हमेशा यहाँ से जिस पार्टी ने भी अक्सरियत हासिल की उसे फिर बिल आखिर वफाकी हुकूमत बनाने में काफ़ी आसानी रहती है। इस वक्त 9 मई के जो वाक़यात हुए, जो वैंडलिज्म हुआ, जो आसन हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल डेवलप हुई, उसमें लग रहा है तमाम सियासतदानों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को, कि एक स्पेस ओपन अप हुई है और मजीद आगे और भी ओपन अप होगी। उस पॉलिटिकल स्पेस को अब कैश करने के लिए आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद हैं लाहौर में। वो वहाँ पर अपने पत्ते खेल रहे हैं, लोगों से रब्ता कर रहे हैं। और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने भी, अब हम खबरें सुन रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी वो बनाने जा रहे हैं, और उनके साथ उनके साबका और दीरीना साथी जो उनके साथ रहे हैं मुश्किल वक्त में और जिनका ज़्यादातर ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, कि वो उन्हें ज्वाइन करेंगे। इसमें जो चीज़ काबिल ज़िक्र है और मेरे ख्याल से उसको हमें सर फहरिस्त रखना चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब अभी खुद सुप्रीम कोर्ट से उनका एक फैसले के तहत उनकी नाअहली मौजूद है। वो फैसला अपनी जगह पर बरकरार है और उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में जो नए कवानीन पास हुए हैं शायद उनके तहत उनको रिलीफ मिल सके, लेकिन अब भी ये जहांगीर तरीन साहब के सामने एक प्रॉब्लम, और जो लोग उनके साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं ये एक प्रॉब्लम उनके सामने जरूर खड़ी होगी। आपके नज़दीक ये क्या एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होती है या नहीं ख़त्म होती, उस पर डिपेंड करती है उनके ग्रुप की फर्दर स्ट्रेंथ या सो कॉल्ड सक्सेस? वो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर तो जरूर होगी, लेकिन अभी जिन हालात से पीटीआई गुजर रही है और पीटीआई के जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पीटीआई को खैर आबाद कह रहे हैं, उनकी सुनने में ये आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जरूर जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में है। लेकिन फिर वहाँ पर एक और जो प्रॉब्लम है जिसको अभी सियासतदान इलेक्टेबल्स अपने हलकों में बगौर इस चीज़ का जायजा ले रहे हैं कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में क्या एक तमाम पीटीआई के जो डिसिडेंट्स हैं, अगर वो नया ग्रुप बनाते हैं, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो क्या इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है, जो वोटर उनके साथ जुड़ा रहा है, क्या वो भी शिफ्ट होगा या वो शिफ्ट नहीं होगा?
یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ دو چیزیں جو جہانگیر خان صاحب کی اپنی ڈسکوالیفیکیشن ہے اور دوسری کہ کیا وہ ووٹر شفٹ ہوتا ہے یا نہیں، یہ دو بہت بڑے سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں آنے والے وقت میں ہی ملیں گے۔ بہرحال ابھی فی الحال تو یہی نظر آتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ کل یا پرسوں اپنی سیاسی جماعت اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس اناؤنسمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ عوام اور خصوصاً پی ٹی آئی کے جو ووٹرز جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی شخصیت کا جن کے اوپر بہت بڑا اثر ہے، کیا وہ برو انہیں کیسے۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا بہت طویل عرصے آن اینڈ آف ووٹ بینک رہا ہے پنجاب میں، اور پھر پنجاب کی خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کی پالیٹکس میں اس میں کیونکہ وہ الیکٹیبلز کی زیادہ تر سیاست ہے، زرداری صاحب کی بڑی انگریس ہے اس پوری صورتحال میں۔ زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے پراسپیکٹس ڈسکس کیجئے آئندہ آنے والے الیکشنز میں۔ خان صاحب، پیپلز پارٹی پچھلی ایک دہائی سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے۔ 2008 کے الیکشنز کے اندر پنجاب میں انہیں ذرا بہتر پرفارمنس تھی، پھر 2013 کے الیکشنز آئے، اس میں کوئی بہتر پرفارمنس نہیں رہی، 2018 میں بہتر پرفارمنس نہیں رہی، اور خیبر پختونخوا اور خصوصاً پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ اس حد تک کم ہو گیا کہ وہ چند سو پہ کچھ حلقوں میں رہ گیا، اور کچھ ہی شخصیات، جس طرح کہ پچھلی دفعہ کے اگر الیکشنز کے ریزلٹس کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب کی تقریباً لگ بھگ 102 نشستیں بنتی ہیں جنوبی پنجاب کو چھوڑ کے، تو یہاں سے صرف پیپلز پارٹی ایک سیٹ اشرف صاحب جہاں سے منتخب ہوئے، اور 2 سیٹوں کے اوپر دوسرے نمبر پر آئی، ایک اسلام آباد سے اور ایک مخدوم فیصل صاحب، اور باقی 99 سیٹوں کے اوپر کوئی حال نہیں تھا۔ جنوبی پنجاب کے اندر قدرے ان کی بہتر پرفارمنس رہی، مظفر گڑھ سے 3 MNA کی سیٹس انہوں نے نکالی، اس کے علاوہ رحیم یار خان سے مخدوم احمد محمود ایک بہت مضبوط پرانے سیاستدان ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، انہوں نے 2 سیٹیں نکالی۔ ایک جنوبی پنجاب کے اندر انگریس تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن وہاں پر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا وہ کمپٹیشن دیں گے، کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ بن پائے گی؟ ابھی ترجیح جنوبی پنجاب میں نظر آ رہی ہے، وہ اس طرح نظر آ رہی ہے کہ وہ شاید جہانگیر ترین صاحب کو زیادہ ترجیح دیں بنسبتاً پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آپ ابھی تک کوئی بڑا نام ہم نے نہیں سنا کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کوئکلی ذرا سا مجھے انالیسس دیجئے کہ یہ 3 وے فائٹ ہے، یہ 3 وے فائٹ ہی ہوگی نا؟ آج کے سارے جو کوئلیشن پارٹنرز ہیں، جو تمام ایلائز ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نا الیکشن، یعنی کہ چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، چاہے obviously پاکستان مسلم لیگ نون ہو۔ That's going to be very interesting. It is going to be very interesting indeed. میرے خیال میں خان صاحب، یہ میرا ذاتی انالیسس ہے کہ آنے والے الیکشنز میں کیونکہ ہماری قومی سیاست اتنی درم بھرم ہو چکی ہے، حکومت کے اوپر جو جماعتیں حکومت میں شامل ہیں ان کے اوپر معیشت کا، نان پرفارمنس کا اتنا بڑا بوجھ ہوگا کہ الیکشن میں انہیں نیچرلی مشکلات پیش آئیں گی۔ ووٹر ریج میں ہے، ووٹر غصے میں ہے، مہنگائی نے جس طرح اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، تو وہ ایک اپنا سینٹیمنٹ تو ضرور وینٹ آؤٹ کرے گا، اور حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کو یہ ایک ڈرا بیک ضرور ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو سیاست رہی، پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، وہ ہمیں درم برم نظر آتی ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید آزاد امیدوار ہمیں زیادہ ان آنے والے الیکشنز میں کامیاب ہوتے نظر آئیں۔ لوگ شخصیات کو ترجیح دیں گے، کیونکہ قومی سیاست میں کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا اور کسی سیاسی جماعت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی، تو مشکلات قومی جماعتوں کو ہونی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آزاد لوگ شخصیات کو ووٹرز ترجیح دیں گے، اور ہمیں ایک زیادہ تعداد ان کی دیکھنے میں ملے گی۔ چلیں، بالکل دیکھیں گے، آپ بھی اور ہم بھی دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔